اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، آج آپ کی خدمت میں کچھ ایسی چیزیں بیان کریں گے کہ جن کی وجہ سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ 9 سے 10 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ہر روزہ دار کو چاہیے کہ ان چیزوں سے پرہیز کرے۔ سب سے پہلے کھانا اور پینا، چاہے جتنی مقدار میں بھی ہو، کھانے سے یا پینے سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی ہر کھانے والی چیز جو بھی کھائی جاتی ہے، چاہے وہ مٹی بھی ہو، اگر انسان مٹی کھا لیتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح جو پانی ہو یا کوئی بھی چیز جو پینے والی ہو، اس سے بھی انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور تیسری چیز ہے اللہ، رسول یا ائمہ طاہرین علیہم السلام پر جھوٹ بولنا۔ یعنی کوئی بندہ فرمان بیان کرتا ہے یا کوئی روایت بیان کرتا ہے اور اس کی نسبت دیتا ہے ڈائریکٹ کسی امام کی طرف یا خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یا اللہ کی طرف، اور اگر اس کی نسبت ٹھیک نہیں ہے یعنی غلط بیانی کر رہا ہے، تو ایسا کرنے سے اس انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی خطیب ہے، وعظ ہے یا منقبت خواہ ہے، جو بھی ہے، یعنی اس میں اپنی تقریر میں، اپنے جملات میں کوئی ایسی چیز بیان کرتا ہے جس کی نسبت کسی معصوم کی طرف جاتی ہے یا خود خدا کی طرف جاتی ہے، اگر وہ جھوٹی ہے، سچی نہیں ہے اس کی بات، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اس میں جو چوتھی چیز ہے وہ ہے جمع کرنا، یعنی مباشرت کرنا۔ اس سے بھی انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے اس کی منی نکلے نہ نکلے، یہ فعل انجام دینے سے بھی انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور پانچویں چیز جو اس میں ہے وہ ہے غبار اور غلیظ دھواں حلق تک لے جانا۔ یعنی کوئی ایسا غبار یا کوئی ایسا دھواں غلیظ گاڑا جو انسان کے حلق تک چلا جاتا ہے، اس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور چھٹی چیز اس میں وہ ہے جان بوجھ کر صبح تک حالت جنابت میں رہنا، یعنی مجنب رہنا۔ کسی کو رات کے وقت احتلام ہوا اور اس نے صبح تک جان بوجھ کر غسل نہیں کیا، اس میں تاخیر کی غسل کرنے میں، غسل جنابت اس نے انجام نہیں دیا، تو اس کا روزہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اور اس میں جو ساتویں چیز ہے وہ ہے منی نکالنا، یعنی مباشرت کے بغیر، جماع کے بغیر کسی اور ذریعے سے اپنے ہاتھ سے یا کسی بھی طرح اگر اپنی منی نکالتا ہے تو ایسا کرنے سے اس انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آٹھویں چیز ہے اس میں مائع چیز سے حکنا کرنا۔ حکنا کرنا یعنی یہ جو ایک قسم کا علاج کیا جاتا ہے، جس انسان کے معدے کا مسئلہ ہو یا اس طرح، یہ جو علاج ہوتا ہے، یعنی پہلے وہ پانی ڈالتے ہیں اس طرح، پھر وہ صفائی کرتے ہیں، تو اس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر وہ مائع چیز کوئی ایسی نہ ہو، یعنی خشک طریقے سے اگر وہ علاج کرتے ہیں، یہ حکنا کرتے ہیں، پھر انسان کا روزہ اس سے باطل نہیں ہوگا۔ اور 9ویں چیز جو ہے اس میں وہ ہے جان بوجھ کر قے کرنا، یعنی جان بوجھ کر الٹی کرنا۔ جو بھی جان بوجھ کر الٹی کرتا ہے، اس سے انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اور اس میں جو 10ویں چیز ہے وہ ہے اپنا پورا سر پانی میں ڈبونا۔ آیت اللہ العظمیٰ سید سیستانی کے نزدیک پورا سر ڈبونے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، یہ بلکہ شدید کراہت ہے، لیکن باقی تمام مراجع کے نزدیک پورا سر ڈبونے سے، اگر کسی انسان کا پورا سر پانی میں ڈوب جاتا ہے، یعنی وہ اپنا پورا سر پانی میں ڈبو دیتا ہے، تو اس سے اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن سید سیستانی کے نزدیک اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، لیکن ایسا کرنے سے شدید کراہت ہے۔